السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ دین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کے اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتیں، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا گیا ہے۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی بارضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لیپالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا فرزند قبول کر کے در حقیقت انہیں ان کی حتمی موت سے بچا لیا اور قوم بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فراہم کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے حضرت آسیہ جیسی عورتوں کی رائے و مشورے کو، جن کا عقیدہ و کردار عقلی اور منطقی تھا، مفید و مستحسن قرار دیا ہے۔ اگر فرعون دوسرے امور میں بھی حضرت آسیہ کے عقلی اور معتبر نظریوں کی پیروی کرتا تو کبھی بھی بلا و مصیبت میں غرق نہ ہوتا اور خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناتا۔ بس ایک آزاد اور صالح عورت مردوں اور تمام معاشرے کی ترقی و کامیابی کے لیے بہترین مشاور و رہنما بن سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ ان پر اور خدا پر ایمان لائیں۔ جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور بہت دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ فرعون کفر کے اس مرحلے میں پہنچ گیا تھا کہ خود کو خدا کہلانے لگا، لیکن آسیہ کا دل خدائے وحدہ لا شریک کے عشق سے سرشار تھا، اس لیے فرعون کی خدائی کو قبول نہیں کیا اور خود فرعون کی قدرت و طاقت اور اس کا کفر ان کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسیہ خدا پر صدق دل سے ایمان لائیں تو خدا نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا، اور فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی صحیح و سالم معاشرے کی تعمیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور معاشرے میں رونما ہونے والے ہر طرح کے ظلم و فساد کا مقابلہ کر کے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے سکتی ہیں۔ حضرت آسیہ بھی ایسی ہی عظیم و بااستقامت خواتین میں سے تھیں،
جنہوں نے ایسا عظیم کردار ادا کیا۔ اس لیے خداوند عالم قرآن کریم میں حضرت آسیہ کی استقامت و عظمت اور ستائش بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ جب فرعون کو آسیہ کے ایمان لانے کے بارے میں خبر ملی تو اس نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور آسیہ نے بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے فرعون سے بہت زیادہ بحث و مناظرہ کیا، مگر فرعون آسیہ کے ایمان و عقیدے کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قصر فرعون روز بروز پرآشوب ہوتا گیا اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کے جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے ایذائیں پہنچائیں۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو مصر کے تپتے سورج کے نیچے زمین پر لٹا کر 4 کیلیں ٹھونک دیں اور سخت ایذائیں پہنچائیں۔ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کا اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ حضرت آسیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مرض وفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرما دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔